والدہ مرحومہ کی طرف سے حج بدر کے لیے بھیجا
یہ آپ کے کاروبار والے اس سال ان کا کیا پیکیج ہے، کتنے پیسے لیتے ہیں، میں نے وہ بتایا۔ ایک مرتبہ وہ آئے اور کہا کہ میں یکمشت پیسے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کی الحمدللہ مظفرآباد شہر میں لیبارٹری ہے، سجادیہ لیبارٹری کے نام سے، زلزلہ کی وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہو گیا ہے، پھر سے الحمدللہ ہم نے اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا ہے، تو میں یکمشت نہیں دے سکتا، کچھ پیسے ابھی میں لے کے آیا ہوں اور کچھ پیسے پیکیج میں سے پرواز کے انشاءاللہ قریب میں لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ آئے، دوبارہ آئے اور میرے سامنے کہا کہ صاحب میں نے آپ کے علاوہ آج تک کسی سے اظہار نہیں کیا تھا کہ اس سال میں فلاں کو والدہ کے لیے حج بدل پر بھیج رہا ہوں، کسی سے میں نے اظہار نہیں کیا، لیکن ابھی چند دن پہلے مجھے باغ جانے کا اتفاق ہوا، بلکہ ملنے گیا اپنی ہمشیرہ سے جو باغ میں رہتی ہے۔ جب میری ملاقات ہوئی ہمشیرہ سے تو ہمشیرہ نے بتایا کہ بھائی جان میں نے ابھی چند دن پہلے والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے بتایا، مجھے یقین انہیں پتہ ہے میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے بتا رہے تھے کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں آپ کو حج بیت اللہ، بھائیوں کو بتایا ہے، دوست ہمشیرہ کو بتایا ہے، لیکن یہ والدہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ بھئی ہماری طرف سے یہ کار خیر انجام دیا جانے والا ہے، ابھی تو حج میں ہم گئے بھی نہیں، یہاں سے ہماری روانگی بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہمارے لواحقین کیا ان کے ارادے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ روایات اس مضمون کی ہیں کہ مرحومین کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی ارواح کو اس دنیا میں آنے کی اجازت ملتی ہے، چھٹی ملتی ہے، اور آنے کے بعد وہ اگر اپنے لواحقین کو، پسماندگان کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایک نیک کاموں میں مصروف دیکھتے ہیں، وہ روحیں خوشحال ہو تو واپس جاتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ نیک کاموں میں مصروف نہیں ہے، آلودہ ہے، اعمال ان کے پسندیدہ نہیں ہے، رنجیدہ اور ناراض ہو کے واپس چلے جاتی ہیں۔ تعلق مکمل طور پر رابطہ ہمارا منقطع نہیں ہوتا، اور یہ اصحال ثواب کی مجالس کا انعقاد ایک اسی رابطہ کی بحالی کی دلیل ہے، اپنے اس عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کو ظاہر نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے مرحومین کی برابر مدد کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام اور حجت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَا لَكُمْ أَلَّا تَبِرُّوا بِوَالِدَيْكُمْ حَجَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مَا لَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تَبِرُّونَ بِوَالِدَيْكُمْ حَجَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ، تم اپنے مرحوم یا زندہ والدین سے نیکی کیوں نہیں کرتے؟ فرزند پیغمبر زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، انہیں مناسب کھانا دے، لباس دے، رہائش دے، مرحوم والدین جو اب ہم میں نہیں رہے ان کے ساتھ نیکی، اس کا کیا طریقہ ہے؟ نیکی کے آپ نے 4 طریقے بتائے نمونے کے طور پر۔ یہ والدین سے نیکی کا اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن 4 بطور نمونہ، بطور مثال 4 اعمال کا خالق عالم محمد علیہ السلام نے ذکر کیا۔ والدین کو بھی بطور نمونہ ذکر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ والدین کی رحلت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، کسی اور دوست یا عزیز کی آپ مدد نہیں کر سکتے، یا صرف ان 4 اعمال کے ذریعے آپ والدین کی مدد کر سکتے ہیں، 5واں، 6واں یا 10واں کوئی اور عمل نہیں ہے جس کے ذریعے آپ والدین کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا سے اٹھ
ذریعہ کوئی بھی عمل خیر انجام دیں اور اس کا ثواب آپ ان کی روح کے لیے ہدیہ کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ آپ کے عمل کا اجر و ثواب اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے جس کو پہنچانے کی آپ نیت کریں۔ مالک اللہ تبرنا والدین حقین و بکتین، کس طرح نیکی کریں؟ سب سے پہلے فرمایا ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، ان کی طرف سے نماز۔ اگر خدا نخواستہ واجب نمازیں وہ نہیں پڑھتے تھے تو واجب نماز کی قضا کی نیت سے ان کی طرف سے پڑھو، یا وہ معاوضہ دے کے پڑھاؤ۔ اور اگر وہ الحمدللہ صوم صلات کے پابند تھے اور بہت سارے مستحب نمازیں ہیں، مستحب نمازیں وہ جمعہ کے دن جو جناب ہے جعفر طیار پڑھی جاتی ہے، جنگ تبوک سے جب جناب جعفر طیار یہ فاتحانہ انداز واپس آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس جہاد فی سبیل اللہ کے عوض کے طور پر ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کتنی قیمتی سونا چاندی کا کوئی سکہ دینا چاہتے ہوں گے، نہیں، آپ نے 4 رکعت نماز کی تعلیم فرمائی۔ نماز جعفر طیار کہتے ہیں کہ دعاؤں کی اجابت اور گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ 4 رکعت نماز اکسیر ہے، اکسیر۔ اگر ہو سکے بدھ کو روزہ رکھیں، جمعرات کو روزہ رکھیں اور جمعہ کو روزہ کی حالت میں نماز جعفر طیار پڑھیں، اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کر دیں۔ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ آپ ان کی وہاں کس طرح کی تقدیر بدل دیتی ہے یہ 4 رکعت نماز۔ اگر واجب نماز کے پابند نہیں تھے ان کی طرف سے خود پڑھو یا کسی سے معاوضہ دے کے پڑھاؤ، اور اگر وہ نماز کے پابند تھے اور بھی بہت ساری مستحب نمازیں ہیں جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ نماز پڑھ کے ان کے روح کے لیے ہدیہ کر دو، اگر والدین کی ہمدردی ہے آپ کے دل میں۔ نمبر 2 وَالْقَصُومُ عَنْهُمَا، ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ تو یہ اچھی خبر کہیں، خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ جو مومنین ہمارے سامعین میں آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں، ان کے لیے بڑے کام کا فکری مسئلہ ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے بھی نہیں، بس روزہ نہیں رکھا، 1 مہینہ 2 مہینے کے روزے ہیں، وہ اگر زندہ ہوتے تو ان کو قضا بجا لانا ہوتا۔ آپ لواحقین میں سے اس روزے کو اگر رکھنا چاہیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ان کی طرف سے ضروری نہیں ہے، اگر مد بھی دے دیں تو وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور مد جو ہے وہ 1 مہینہ کے روزوں کا مد 22.5 کلو ہے، صرف اور صرف 22.5 کجا 1 مہینے کے روزے اور کجا 22.5 کلو آٹا فقیروں کو دے دے وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بھی ہمیں روزے ہی رکھوانے ہیں تو حالت ظاہر ہے، یعنی 1 مہینے کے روزے کے 15,000 روپیہ روزہ رکھنے والے مجبور لوگ یا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ رکھنا چاہیں، خود بھی ادا کریں، فی روزہ 750 گرام اور 1 مہینے کا 22.5 کلو، اس سے بھی انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کام اور وَالْتَحِجُّ عَنْهُ، ان کی طرف سے حج کرو۔ اگر حج ان کے ذمہ تھا، وہ مستطیع تھے اور اس واجب کو زندگی میں وہ بجا نہیں لا سکے، واجب کی نیت سے خود جا کے ان کی طرف سے کریں یا کسی ایسے آدمی کو بھیجیں جس کا وضو ٹھیک ہو، نماز ٹھیک ہو، نماز ٹھیک ہو۔ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں ہوتے ہیں 24-25 کام ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، جب حج کے لیے جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
تلبیہ پڑھتے ہیں پابندی لگ جاتی ہے بہت سارے کاموں پر. وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے, وہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے, وہ تیل نہیں لگا سکتے, وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے, وہ سر کے بال یا داڑھی کی جسم کا کوئی بال وہ نہیں کاٹ سکتے, شکار وہ نہیں کر سکتے. سائے والی گاڑی میں بیٹھ کے وہ سفر 24-25 کام جن میں سے کچھ کام تو وہ ہیں ویسے بھی حرام ہے, گالی گلوچ وغیرہ, اور کچھ کام احرام کی وجہ سے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. اگر انسان وہاں جا کے حج اور عمرہ کے اعمال صحیح طور پر خدا نخواستہ انجام نہ دے, وضو اس کا غلط تھا جس کی وجہ سے اس کی 2 رکعت نماز طواف غلط ہو جائے, جس کے نتیجے میں پورا طواف غلط ہو جاتا ہے, واپس آئے گا یہ 25 کام حرام ہوں گے, اس وقت تک حرام ہوں گے جب تک دوبارہ جا کے بیت اللہ کا صحیح حج نہیں کرے گا. ایسے دوست کو میں جانتا ہوں, واپس آتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا ہوا تھا, ہم نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کا طواف صحیح نہیں ہے, طواف صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ابھی تک حالت احرام میں ہیں, بظاہر آپ نے وہ 2 کپڑے, ایک دھوتی اور ایک تولیہ جو شاموں کے اوپر ڈالتے تھے وہ اتار دیا ہے, ابھی آپ پینٹ کوٹ میں یا شلوار قمیص میں پھر رہے ہیں, لیکن آپ کا شلوار قمیص میں پھرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, آپ کے ازدواجی تعلقات حرام ہیں جب تک جا کے صحیح حج نہیں کریں گے. انتہائی خطرناک معاملہ ہے. میں وہ ورکشاپ لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں, ابھی آپ آزاد ہیں, آپ جب احرام باندھیں گے پابند ہو جائیں گے, اور یہ پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک صحیح اعمال حج یا عمرہ انجام دے کے نہیں آئیں گے. حاجی کہلائیں گے, یقیناً حاجی کہلائیں گے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ لاد دیے جائیں گے ہار آپ کی وہ گردن میں, لیکن کسی کو کیا خبر کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں, اور بجائے لینے کے دینے پڑ گئے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر حج ان کے ذمہ واجب تھا نہیں کر سکے تو کسی ایسے آدمی کو بھیجو کہ جس کا حج ٹھیک ہو, حج اس کا ٹھیک ہوتا ہے جس کا وضو ٹھیک ہو. آپ کہیں کہ بھائی وضو سے کیا تعلق ہے, شیطان کو مارنا ہے, خانے کعبہ کا چکر لگانا ہے, وہ صحیح کرنا ہے, وہ صفا اور مروا کے درمیان نہیں, وہاں مین چیز 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز, وہ 2 رکعت نماز اگر غلط ہے یا اس لیے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے یا اس لیے وضو ٹھیک نہیں ہے, ساری کی ساری عمرہ مفردہ اور حج کی عمارت ہے کبھی ہو سکتا ہے. درود بھیجیے گا کی طرف سے حج کرو اگر واجب تھا, واجب کی نیت سے, اور اگر وہ الحمدللہ حج کر چکے تھے اپنا واجب, یا وہ مستطیع نہیں تھے, اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنا دیا ہے, واجب کی طرف سے ایک مستحب حج کرائیں, عمرہ مفردہ کرائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ نمونے کے طور پر صادق آل محمد نے ان 4 اعمال کا ذکر کیا ہے. نمونے کے طور پر نماز, روزہ, حج اور عمرہ. اگر ایک آدمی کو خدا توفیق دے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے نواسے پیغمبر کی جا کے خود زیارت کرے, یا خود کو فرصت نہیں ہے, دفتر سے چھٹی نہیں ملتی ہے, کسی کو کرایہ دے, یہ لوگ میاں عبدالنجف نے ایئرپورٹ پر کیا ہے, ان کو ریٹرن ٹکٹ لے کے دے اور کہے کہ میرے والدہ یا والد کی طرف سے حج کرو نواسے پیغمبر کی, جس کے بارے میں رسول خدا نے ام المؤمنین کے سامنے فرمایا, جو میرے نواسے کے قبر کی زیارت کرے عارفا بحقہ, بشرطی کی اس کے دل میں میرے فرزند اور میرے نواسے کی معرفت ہو, اس کو خدا کی طرف سے معصوم حجت مانتا ہو, اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. المؤمنین نے بڑے حیرت سے پوچھا, یا رسول اللہ اتنا مختصر سا عمل, ذریع کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اس مختصر عمل کا اتنا اجر کہ جتنا ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ملتا ہے, اتنا مشکل کام ہے حج. اچھے خاصے صحت مند اور وزنی آدمی جب واپس آتے ہیں تو 4-5 کلو ان کا وزن کم ہو چکا ہوتا ہے, اتنا محنت طلب کام ہے. فرمایا ایک حج اور
ایک عمرے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، 2 حج 2 عمرے، 3 حج 3 عمرے، قسم خدا کی ہماری روایات کی مستند ترین کتاب یہ وہ کامل زیارات کے اندر لکھا ہوا ہے 90 قبول شدہ حج عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ میرے اللہ حسین کی قبر کے زائر کو نمونے کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، نمونے کے طور پر صادق محمد نے فرمایا یہ ان کاموں کے ذریعے تم اپنے والدین کی مدد کر سکتے، یہ حقیقت کی گوشت گزار کرو کہ جو عمل انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، بھائی معصوم علیہ السلام کی راہ خدا میں کھانا کھلاتا ہے، مسجد بنا کے دیتا ہے، ہسپتال بنا کے دیتا ہے، یہ عالی شان یہ مکتب تشیع کی آبرو اسلام آباد کے دل میں میری دعا ہے جس چیز کی سوچ اور مشورہ یا پیسہ کسی بھی حوالے سے اس مرکز کی تاسیس و تعمیر میں جتنے مومنین شامل ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس قسم کی عالی شان عمارت کوئی اپنی زندگی میں بنا جائے اس کا بھی اجر ہوتا ہے، وہ کچھ کیے بغیر دنیا سے اٹھ جائے اور اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد کوئی اور عمل انجام دے اس کا بھی اجر ہوتا ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان عمل خود انجام دے اور ایک اس کے مرنے کے بعد وصیت کر جائے یا بغیر وصیت کے ایسے ہی لواحقین کو رحم آئے اور اپنے مرحوم کے حساب ثواب کے لیے کوئی کام کرے، دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص دنیا سے اٹھ جاتا ہے، وصیت کر جاتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے بعد میں سے اتنا پیسہ فلان ادارے کو، فلان انجمن کو، فلانی مابارکہ کو، فلان مدرسے کو دینا۔ وارثین میں جائیداد کی تقسیم اس کے لیے کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بخود یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کا باپ ماں مر جائے اولاد میں اس کی جائیداد کو ترکہ کو تقسیم کرو، لیکن تناسب کیا ہو؟ بیٹی کو بیٹے سے آدھا، یہ اس کو زیادہ حصے میں ہوگا۔ وصیت کی کہ میرے جائیداد میں سے اتنا پیسہ راہ خدا میں لگا دینا، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا انسان، 1/3۔ وہ مرحوم ہو گیا، کفن دفن کے بعد لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے، اب اس کی وصیت پر عمل کا مرحلہ ہے، آپ اگر تشریف لائیں اور اس کی وصیت پر عمل کرائیں، جو اس نے وصیت کی ہے آپ اس پر عمل کروائیں، کہیں اس کے والد لواحقین کوئی وہ نہ کرے، کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی پس و پیش نہ کرے۔ آپ آئے، جائیداد کو وارثین نے تقسیم کیا اور جو وصیت کی تھی اس پر آپ نے عمل درآمد کروایا، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا مجھے نہیں معلوم سینکڑوں درہم دینار کی وصیت کی، ہزاروں کی تھی، بہرحال اس کی وصیت پر عمل ہوا۔ فرمایا اگر یہ شخص اپنی زندگی میں اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتا، اس کا اجر اس سے زیادہ تھا جو اس کے مرنے کے بعد وصیت پر عمل کی صورت میں دیا گیا۔ اس عمل کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ آپ متوجہ ہیں رمضان کی آج 9 تاریخ ہے، کل رمضان کی 10 تاریخ ہے، اور ایک روایت کے مطابق ہے وہ محسنہ اسلام خاتون جنت کی والدہ گرامی امیر المومنین کی خوش دامن جناب خدیجہ کبریٰ کی رحلت کی تاریخ ہے کل، یعنی رمضان کی 10 تاریخ۔ دیکھیے انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ مفردہ کرتا ہے، کئی معصومین کی جہادت معصومین کی وہ زیارات کا شرف حاصل کرتا ہے، راہ خدا میں کچھ کھلاتا ہے،
یہ جانا آسان ہوتا ہے. وضو سے تھا، وضو تھا، جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ قصبی بھی نہیں تھے، ناپاک بھی نہیں تھے. جس جگہ کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی وہ بھی جگہ قصبی نہیں تھی. ہاں غبار تھی، حالات تھی، مسجد تھی جی. اور اس چیز پر سجدہ کیا، اس پر سجدہ بھی ہو سکتا ہے، سجدہ یا زمین پر ہو سکتا ہے، بشرطی کہ وہ کان نہ ہو. پھر روزے پر نہیں ہوگا، انگوٹھی پر نہیں ہوگا، نمک پر نہیں ہوگا، لوہے پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کان ہے. یا زمین سے اگنے والی چیزیں جو کھائی بھی نہ جائیں اور پہنی بھی نہ جائیں. اچھا جی میرا سجدہ بھی الحمدللہ وہ خاک کربلا پر تھا جہاں میری نماز صحیح ہے. لیکن کیا بڑا حساس مرحلہ ہے یہ عبادت جو کہ میں نے تمام تر شرائط کے ساتھ انجام دی ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. خدا نے میری نماز کو، میرے روزے کو، میرے حج کو، میرے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمایا یا نہیں فرمایا، اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. لیکن کچھ آسان خدا ہمیں تاریخ کے صفحات پر ملتے ہیں. قرآن کچھ ایسے اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے. قرآنی آیات پکار پکار کے کہتی ہیں کہ ہم نے اس بندے کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی امیر المومنین کے والد گرامی ابو طالب علیہ السلام جن کی عمل کی قبولیت کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. ان میں سے ایک ہستی کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، جس کی راہ خدا میں انفاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پاک بھی کیا ہے. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام علی بن ابی طالب ہے کہ جس کی راہ خدا میں ایک مشتر کے انفاق کے نتیجے میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مسجد النبی ہے. نماز عصر کے بعد طولانی روایت ہے ابو ذر غفاری جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے کسی انسان کو زمین نے اپنی پشت پر نہیں اٹھایا، نہ آسمان نے اس پر سایہ دیا. یہ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں کہ وہ کس طرح یہ انگوٹھی آپ نے دی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ خبر چل کر کی آگ کی طرف پھیل گئی. علی نے راہ خدا میں ایک مشترہ دی تھی، وہ بھی رکوع کی حالت میں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا ولی یا اللہ ہے یا رسول ہے یا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اسی رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. سب کو فکر لاحق ہو گئی، بھئی یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم سب کے ہاتھ میں ایک ایک دو دو پانچوں کے پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہے، ہم بھی کوئی دے دیتے ہیں، ہم پر بھی کوئی آیت نازل ہو. مرحوم مجلسی نے بہار و انوار میں لکھا ہے حضور کے بارے میں 27 انگوٹھیاں گن کے دے دی. جو تو کہتے تھے ضائع کر دی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اچھا بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لوگوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک کمیٹی بنا دی، انکوائری کرے یہ علی کی انگوٹھی جو راہ خدا میں دی گئی اس کی قیمت کتنی تھی، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. رپورٹ یہ پیش کی کمیٹی نے کہ وہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی اس کی قیمت شام، ملک شام ابھی جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اس کے ایک سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر علی کی انگوٹھی کی قیمت تھی. یہی وجہ ہے انگوٹھی کی قیمتی ہونے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. ان کو تو یہ خیال آ گیا کہ بھئی انکوائری کرو کہ اس کی قیمت کتنی تھی، مگر یہ خیال نہ آیا کہ علی اتنی قیمتی انگوٹھی نہیں بھیج سکتے.
قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ فخر الدین نے جیسے جس کو کہتے ہیں امام المشککین ہے، ہر بات میں کیڑے نکالنے کا وہ ماہر ہے، وہ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھا کہ تو فقیر ہے، ایک بہت بڑا بیڑا تم نے اٹھا لیا ہے جی، رسالت کا پیغام ملا ہے اور پورے ارض پر عدل اور انصاف اور نظام قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ کام پیسہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ خدا نے دیکھا کہ کام بہت بڑا ہے، ہدف بہت بڑا ہے، لیکن تیرے پاس ہے کچھ نہیں، وجدک فقیرا فاغنا، چنانچہ خدا نے تجھے اتنی دولت دی کہ تجھے بے نیاز کر دیا، مستغنی کر دیا۔ آگے فخر الدین رازی اس آیے کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فوجدک اغنا کے بعد بمال خدیجہ، خدا نے تجھے بے نیاز کر دیا، کوئی ایسی کوئی نامی موڑ نہیں نکل آیا، خدیجہ الکبریٰ کے مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بے نیاز کر دیا۔ جی اللہ یجد یتیما فآویٰ، ایک عبارت نقل کی ہے انہوں نے، ان خدیجہ قالت عمہا ورقہ، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے کہا خذ هذه الاموال، یہ میری ساری دولت لے لے، وسر بها الى محمد، اور ان کو محمد مصطفیٰ کی خدمت میں جا کے پیش کر دیں، وقل له، اور کہہ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان هذه جميعها ہدیۃ له، یہ سب کے سب بطور ہدیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، وہی ملکہ، یہ آپ کی ملکیت ہے، یتصرف فیہا کیف شاء، جیسے چاہے آپ اس مال و دولت کو استعمال میں لائیں، وَأَنَّ لَهُ أَنَّ مَالِي، اور ان سے کہہ دیں أَنَّ مَالِي، میرا سارا کا سارا مال اور سرمایہ، وعبیدی، اور میرے سارے کے سارے غلام، وجمیع ما املک، جو کچھ میری ملکیت میں ہے، وما تحت یدی، فقد وهبت لمحمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے لیے اس کو ہدیہ کر دیا ہے، اجلالا واعظاما له، محمد مصطفیٰ کی اجلال اور ان کی تکریم اور ان کے اعظام کے طور پر۔ پھر یہ سارا آگے عبارت ہے کہ لوگوں سے کہا گواہ رہنا کہ حدیث الکبریٰ نے یہ سارا کا سارا دے دیا ہے۔ آگے فخر الدین رازی جہاں لکھتے ہیں اغناہ بمال خدیجہ، آگے لکھتے ہیں انہ علیہ السلام ایک مرتبہ رسول خدا دخل علی خدیجہ وهو مغموم، جناب حدیث الکبریٰ کے پاس آپ تشریف لائے، آپ پریشان تھے، غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے، اور فقالت له، جناب حدیث الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے، کیوں رنجیدہ اور مغموم ہے؟ فرمایا فَإِنْ قَالَ الزَّمَانُ زَمَانُ قَحْطٍ، یہ بڑا قحط کا زمانہ ہے، ان انا بدلت المال بنقد مالکی فاستحی منکی، وہ تیرا مال جو ہمارے گھر میں ہے اس کو میں اگر خرچ کرتا ہوں تو مجھے فاستحی منکی، مجھے تجھ سے حیا آتی ہے، وَإِنْ أَنَا لَمْ أَقُلْ أَخَافُ اللَّهَ، اگر خرچ نہیں کرتا وہ خدا مجھے لاحق ہے۔ فَدَعَتْ قُرَيْشًا، جناب حدیث الکبریٰ نے قریش کے لوگوں کو بلایا، وَفِيهِمْ الصِّدِّيقُ، اور ان قریشیوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے، وقال صدیق، صدیق کہتے ہیں فَأَخْرَجَ الدَّنَانِيرَ، جناب حدیث الکبریٰ کے نے دینار نکالنے شروع کر، دینار سونے کے ہوتے تھے، وہ دینار کے سکے وہ نکالنے شروع کیے، مجھے نہیں معلوم وہ دینار سکوں کی صورت میں تھے اینٹوں کی صورت میں ہے تھے، بہرحال ان کو نکالا، وَصَبَّتْهَا، اور ان کی ڈھیر لگا دی لوگوں کے سامنے، حَتَّى بَلَغَتْ مَبْلَغًا لَمْ يَقْطَعْ بَصَرِي عَلَى مَنْ كَانَ جَالِسًا
القدام لکثرت المال، ڈھیر اتنی بڑی تھی کہ ڈھیر کے اس طرف کے بندے مجھے نظر نہیں آتے تھے. یہ مالٹوں یا پتنی کھجوروں یا پتنی سیب کی ڈھیریں، سونے کی ڈھیر. یہ اندازہ لگائیں جو بی بی اپنی زندگی میں اتنا سونا راہ خدا میں دے دیتی ہے کہ اس کے عقب میں موجود بندے ہیرے کے گنبدوں کو نظر نہیں آتے. اپنی زندگی میں اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. مگر ابھی خاتون جنت کی عمر 5 سال تھی. یہ اپنی اس عزیزہ بیٹی کو دام مفارقت دے جاتی ہے. آپ الخدم نام رکھ دیا جاتا ہے. یہ غموں کا سہارا. خاتون جنت کی قسمت ایسی تھی. یہ جو جملہ ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ نہ معلوم کب سے یہ غم اندوہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہاڑوں کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ معصومہ ہے، اس کی باتوں میں مبالغہ نہیں ہوتا. ہماری دعا ہے، ہمارے آج کی اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ بی بی کو وسیلہ بنائیں، بی بی کو شفیعہ بنائیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ دختر پیغمبر، آپ کی دختر جیسے میرے معلومات کے مطابق یہ شاعرہ بھی تھی، مرثیہ نگار بھی تھی، ان کے قصیدے بھی ہیں، میرے پاس ان کا ترجمہ بھی ہے. یہ آپ کی عزادار ہے، مرثیہ نگار ہے، اس کی شفاعت فرمائیے. یہ روایت کے جملے فرماتی ہیں اذا مات میت طلقه، اس دنیا میں جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے مرحوم کو بھول جاتے ہیں. دوستوں کو حلقوں میں اس کا ذکر کم ہوتا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی کی عزیز کے فراق کا صدمہ دیکھا ہے. میں نے والدین کے فراق کا صدمہ دیکھا ہے، میں نے اپنی ایک ہمشیرہ کے فراق کا صدمہ دیکھا ہے، ایک بھائی کے فراق کا صدمہ دیکھا ہے. وہ خصوصاً وہ جوان سال ہوں، وہ لمحات جو کہ اس فراق کے ہوتے ہیں، وہ لمحات اگر دوسرے دن بھی اس کی کیفیت وہی رہے، انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتی ہے ماں بنی جو اللہ کے کو جب اس دنیا میں کوئی اٹھ جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کا ذکر کم ہو جاتا ہے. وقتاً وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس کے ذکر کو بھول جاتے ہیں. پھر فرماتی ہے وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَاتَ وَاللَّهُ أَذْيَدُ، مگر خدا کی قسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بابے کا غم میں بھولتی نہیں ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، غم نیا سے نیا ہوتا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عزادارو، ایک تو قدرت نے انتظام رکھا ہے. لوگ آتے ہیں، غصہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور پھر انسان جی بھر کے روتا ہے. اور ایک فطرت کا فیصلہ ہے، رونے کے نتیجے میں غم اور الم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. نہ کسی نے اس مظلومہ کو آ کے غصہ دیا اور نہ اس کو جی بھر کے رونے دیا. تاریخ بتاتی ہے لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا دیا امیر المومنین رسول کی بیٹی سے کہیں یا آپ رات کو رویا کریں ہم دن کو آرام کریں، یا آپ دن کو رویا کریں ہم رات کو آرام کریں. امیر المومنین نے یہ امانت بات تھی، رسول خدا کی بیٹی تک یہ پیغام پہنچایا. امیر المومنین سے فرمایا خاتون جنت سے علی ان لوگوں سے کہیں کہ
تعمیر کرتی تھی. آپ نے کبھی غور کیا عزیزانو کیا خاتون جنت نعوذ باللہ کوئی مائک لگا کے رویا کرتی تھی؟ آپ کی آواز مدینے کی گلی کوچوں میں جاتی تھی، مسلمانوں کے کانوں سے ٹکراتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے جب بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، مدینہ کی در دیوار سوگوار نظر آنے لگتی تھی. ہر مسلمان سمجھ جاتا تھا کہ یہ بی بی کے رونے کے اوقات ہیں، بابا کو یاد کر کے نازے کرنے کے اوقات ہیں. اس لیے کہا کہ امیر المومنین سے کہا کہ رات کو رویا کریں، یاد کی رویا کریں. خدا رحمت کرے شیخ صالح جلدی پر فرمایا الواثقون لظلم آل محمد ومحمد ملکا بلا تکفینی. ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر لوگ آل محمد پر ظلم کے لیے کمر بستہ ہو گئے. وَمُجَمِّعِي حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آئے. لم یجتمع لولا شمس الدینی، یہ گھر و گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. والداخلین علی البطولة بیتها والمسقطین لها عد جنینی، بی بی کی اجازت کے بغیر یہ بلوائی گھر کے اندر آئے اور اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا. والقائدین امامہم، ان ظالموں نے گھر کے اندر آ کے اور کون سا ظلم اور ستم ڈھایا. والقائدین امامہم بنجاہہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے. اور آپ کو پتہ ہے علی کو کب اسیر بنایا گیا؟ علی کو اس وقت اسیر کیا گیا جب دختر پیغمبر کے دونوں پہلو زخمی ہو چکے تھے، دونوں پہلو پر زخمی ہو چکے ہیں. وہ جب دیکھا کہ علی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اپنے دونوں پہلو کا درد بھول گئی اور پیچھے پیچھے جا رہی ہے. فرمائی ہے اللہم عمی اولا عاشق للدعا عاشق، میرے امام کو یہاں کر دو وقت دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی. واشکو للالہ شجونی، اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کروں گی، گلہ کروں گی. ماں کا نام کا گسانے ہے وہ فصیل ہوا. سنو یاد رکھو فاطمہ کا مقام کوئی ناقے سالے سے کم نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں آترے کی ابنت محمد، سلمان محمد کی بیٹی کو روکو، یہ محمد کی کالدیدہ، یہ محمد کی پہلو شکستہ بیٹی باپ کے قبر تک نہ پہنچنے پائے. خدا کی قسم اگر باپ کی قبر تک پہنچی اور بابا کی قمیص سر پر رکھ کر دعا کی ابھی ابھی عذاب نازل ہو جائے گا. سلمان آگے بڑھے، عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو. سلمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بی بی نے اتنا کہا تھا کہ اگر علی کو یہاں نہ کرو گے سر کے بال کھولوں گی. میں نے دیکھا بی بی کی زبان سے بابو کا نام آیا، مسجد نبی کی دیواریں زمین سے بدل ہونے لگی، عزادہ ہونے لگی. وہ سانس دیواریں تھی اور مسجد
گزار ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر، انہیں رزق حلال سے مالامال فرما، مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، اس حرائی امامیہ بہت سارے جوانوں کو میں جانتا ہوں جو 100% بے گناہ ہیں، لیکن انہیں مقدمات میں اٹھایا گیا، خدایا سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرما، اس کے بیرونی اور داخلی دشمنوں کو اپنے قدرت و کاملہ سے نشت و نابود فرما، ہمارے دین عزیز